جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں انسان روزمرہ کے کاموں میں اس قدر الجھ گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ دنیاوی مال و دولت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اور اثاثہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی مغفرت کی خواہش اور طلب تو ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، مگر ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف رہنے لگے ہیں کہ ہم پر غفلت کی چادر پڑی رہتی ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کو بھلائے ہوئے ہیں۔ ہم سے روزانہ جانے اور انجانے میں غلط کام اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے غموں، پریشانیوں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور جن کا ہمیں آگے جا کر حساب بھی دینا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم 6 ایسے اذکار کا ذکر کریں گے جو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن حکیم اور سنت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن اذکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وصیت کی گئی ہے وہ 6 اذکار ہیں، جن میں پہلا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ دن میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے رہیے، حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ حضرت ابو طلحہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اس کی 10 خطائیں معاف کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ دوسرا ذکر کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات میں استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، راستے میں چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ تیسرا ذکر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ذکر اب بھولی بسری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں اس سے برابر پڑھتے رہا کرو، مطلب یہ ہے کہ اسے کثرت سے پڑھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذوالجلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے جلال اور کامل بزرگ ہستی، اور والاکرام کے معنی ہے اکرام اور تکریم کی مالک ہستی۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس سے آپ مانگ بھی رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر دن میں یہ آپ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہوگا۔ وہ آپ کی حاجات کو جانتا ہے، وہ آپ کی ضروریات سمجھتا ہے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ چوتھا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو اس کلمے کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا۔
آپ آزما کر دیکھیے کہ اگر آپ اس کلمے کا کثرت سے ذکر کریں گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت و فضل محسوس کریں گے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پانچواں ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر غم، پریشانی اور فکر کو بھگانے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی وہ یہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ چھٹا ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ان اذکار سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم انہیں تدبر، تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ ہم جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ ہماری دعا میں جس قدر عاجزی اور انکساری ہوگی اسی لحاظ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور کثرت سے دعا، اذکار کا ذکر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد شیاطین کو بھگانے اور جسم سے حسد کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سامعین، اب یہاں ہم آپ کے ساتھ ایک سبق آموز واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ چھٹی گزارنے کے لیے جب میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر گیا اور اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو میں نے خلاف توقع ان کے ہاتھ میں سیل فون دیکھا۔ وہ واٹس ایپ پر میسیجز لکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے نہ صرف نئی تھی بلکہ حیران کن بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کو سیل فون پر اتنا بزی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابا جی، لگتا ہے تبدیلی واقعی آ گئی، اس عمر میں واٹس ایپ پر آپ اس قدر بزی؟ ابا جی مسکرائے اور کہنے لگے، یہ اتنی بھی بری چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نکتہ بڑی آسانی سے اس موبائل نے مجھے سمجھا دیا جو میں برسوں نہیں سمجھ سکا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا بھلا کون سا نکتہ ہو سکتا ہے جو ابا جی کو موبائل سے سمجھ میں آیا؟ میں نے ان سے کہا کہ اس سلسلے میں کچھ تفصیل بتائیے تاکہ میں بھی مستفید ہو سکوں۔ تو وہ بولے کہ میں 15-20 دن سے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطے میں ہوں۔ جو دوست 1-2 دن رابطہ نہیں کرتے ان کے نام اور پیغامات بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اتنے نیچے کہ سکرول کرتے کرتے میرا ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے، اور جو رابطے میں رہتا ہے وہ لسٹ میں سب سے اوپر رہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں برسوں سے جانتا ہوں۔ تو اس پر ابا جی کہنے لگے، تم نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ ہم سب کا ایک رب ہے، ہمارا پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب ہم اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو اس کے پاس موجود لسٹ میں ہمارا نام
اوپر ہی اوپر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں لسٹ میں ہمارا نام بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ بس میں یہی نقطہ سمجھا ہوں کہ اگر اس کی لسٹ میں نام اوپر رکھنا ہے تو ہمیں وقتاً فوقتاً اسے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد اکثر ایسے سوال پوچھا کرتے تھے جن میں کوئی نہ کوئی حکمت کی بات پوشیدہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کہنے لگے، کیا تم نے کبھی کسی کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا؟ میں نے جواب میں کہا، جی ہاں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، پہاڑ پر چڑھتے وقت اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوتی؟ میں نے کہا، بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے اس کا سر اور جسم ذرا سا آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا پہاڑ سے اترتے وقت اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس پر میں نے جواب دیا، سر ذرا سا پیچھے کی طرف اور جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس پر ابا جی نے فرمایا، جب کسی انسان کو جھک کر چلتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو وہ کسی بلند مرتبے، ترقی، بزرگی اور بلندی کی طرف گامزن ہے، اور اگر کسی کو پکڑ کر چلتا ہوا دیکھو تو یہ جان لو کہ یہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے والے سے اخلاق سیکھو اور دوسرے والے سے عبرت حاصل کرو۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔